أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So in that tornado we were trying to learn something. Oh, and yeah, what was the question I asked you? Do you remember? And I gave you more than 3-4 days to find out the answer. Anyone, what was the question? Quick. We have to do so many things today, inshallah. کہ مظاہرے میں پیش کیوں آتا ہے پریفکس پہ؟ Yes, that was the question. اور عام طور پہ جتنے بھی ثلاثی مجرد فیہی کے ابواب ہیں اس میں مضارع کے پریفکس پہ یس ڈیش 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 فل ان دا بلینک. کم آن. کوئی اب بول ہی نہیں رہا. تو کوئی تو بول دے ہو نا. کیا کرنے کا کہ وہ سب کچھ چپ ہیں تو اس میں کلاس تھوڑے ہو کر دوں. میں نے ہی بول دیا. پیش کیوں آتا ہے مظاہرے کے پریفکس پہ جبکہ ثلاثی مجرد صحیح کے 3 اس کے اوپر زبر آتا ہے یہاں پہ. میرا ثلاثی مجرد صحیح کے جو مضارع کے پریفکس ہیں ان سب کے اوپر کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے. وہ منصوب ہوتا ہے. اور ہمارا سوال یہ تھا کہ کبھی پیش بھی آتا ہے. اس کے لیے ہم یہ سب کر رہے تھے, تفصیل میں جا رہے تھے. حالانکہ سمجھنے والی بات تو بہت تھوڑی سی ہے, ایک چٹکی برابر بات ہے, لیکن بہت تفصیل سے میں اس کو سمجھا رہا تھا. تو سب سے پہلے تو ہم ایک نئے باب شروع کیے تھے جو ثلاثی مجرد کے 6 باب سے مختلف ہیں. اس کے جو 6 باب ہیں آپ کو معلوم ہے, اور اس کے عین 6 باب میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ جلدی کوئی آپ این کلمے پہ زیر زبر پیش کی ویریشن ہوتی ہے. بس یہ اس کے ثلاثی مجرد صحیح کے 6 باب اسی لیے کہلاتے ہیں کہ کوئی اور فا کلمہ اور لام کلمے پہ کوئی تبدیلی نہیں آتی, بلکہ صرف عین کلمے پہ کبھی زبر آتا ہے, کبھی پیش آتا ہے, کبھی زیر آتا ہے. تب ہم ایک نئے ابواب شروع کر رہے ہیں جس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں. صحیح نہیں کہیں گے, ثلاثی مزید فی, اس کا نام ثلاثی.
وہ سلاسی میں کوئی ایک کا اضافہ، ایک لیٹر کا اضافہ، 2 لیٹر کا اضافہ، 3 لیٹر کا اضافہ. فی الحال ہم ایک لیٹر کے 3 باب کر رہے ہیں. یہ اضافہ ہماری مرضی سے یا کہیں بھی جیسا چاہے نہیں ہو سکتا. اس کا ایک پیٹرن ہے. وہ پیٹرن کیا ہیں؟ دیر آر اونلی 3 پیٹرن. چلیے دانش بولیے کیا ہے 3 پیٹرن؟ سب کوپریٹ کرتے جائیے. ایک پیٹرن یہ تھا کہ فا کلمہ سے پہلے الف حمزہ آئے گا. ویری گڈ. سیکنڈ پیٹرن؟ سیکنڈ پیٹرن یہ تھا کہ فا کلمہ اور عین کلمہ کے درمیان حمزہ آئے گا. الف. الف آئے گا، سوری، ہاں جی الف آئے گا، وہاں پہ الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یا اور تیسرا پیٹرن یہ تھا حمزہ اور الف کہ کا ڈفرنس کیا ہے؟ حمزہ پہ جب الف پہ حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور یس. جب اس پہ بھی حرکت نہیں ہوتی تو وہ الف ہوتا ہے. الف جو ٹھیک ہے. ہے وہ سیکنڈ اس کی ایک ہی حرکت ہوتی ہے آ کی، لیکن حمزہ جب ہوتا ہے تو آئی او سب حرکتیں اس میں داخل ہو سکتی ہے. جی ٹھیک بالکل. ہے. چلیے اب اس کا تیسرا پیٹرن کیا ہے؟ تیسرا پیٹرن یہ تھا کہ عین کلمہ جو ہے وہ مکرر ہوتا ہے، وہ ریپیٹ ہوتا ہے. ڈبل ہے نا، وہ ڈبل ہو جاتا ہے ان کلمہ ڈبل. تو یہ اضافت ہوئی، اسی لیے اس کو مزید فی ہی کہتے ہیں. سلاسی مزید فی. سلاسی تو فعالہ ہے، یہاں بھی فعالہ ہے، یہاں بھی فعالہ ہے، لیکن اس کے پیٹرن 3 ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ فا کلمہ سے پہلے حمزہ، فا اور عین کلمہ کے بیچ میں الف، یا پھر عین کلمہ ڈبل ہو جائے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کے بعد فعالہ، اس میں ایک فعل لیے تھے خرجا. خرجا اس کے معنی کیا ہے؟ وہ خرجا کے معنی کے معنی ہے خرجا کے معنی ڈاکٹر قاضی نکلا واپس، وہ نکلا. وہ نکلا. خالی نکلا نہیں ہوتا ہے، صحیح ہے آپ کو، وہ نکلا خرجا. اب اس میں مزید فی میں ہم ایک الف کا اضافہ کر کے اخرجا کہتے ہیں. اخرجا کہتے ہیں. اب اس کے معنی کیا ہے؟ اس کو وہ نکال. نکالا گیا. نہیں وہ پھر وہ مجھول ہو جائے گا ہے نا. وہ نہیں، یہ نہیں کچھ اور بول رہا ہے. یہ میں بول رہی ہوں اس کو اس نے نکالا. وہ نکالا، وہ نکلا، وہ نکالا ہے نا. اب یہ دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ وہ نکلا، وہ اترا ہے نا. یہ جو بھی ہے تو وہ کام کر. یہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دیز ٹو فعل؟ یہ جو افعال ہیں اس میں کیا فرق کیا ہو گیا؟ یہ خرجہ سے مزید فی ہی داخل کرنے سے ایک بڑا فرق ہو گیا. وہ کیا فرق ہو گیا؟ یہ کون سا فعل ہے؟ خرجہ. فعل کی 2 قسمیں، فعل فاعل کے لحاظ سے، مفعول کے لحاظ سے 2 قسمیں ہوتی ہیں. فعل لازم، فعل متعدی بن گیا. ایک فعل لازم ہے اور ایک فعل متعدی ہے. متعدی وہ ہوتا ہے، متعدی کی تعریف کریے. وہ فعل جس کو ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ فعل کسی پہ کام کرے گا، فاعل اور فعل. جس کا مفعول ہوتا ہے. لیکن لازم میں لازم کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، آبجیکٹ کی 2-4 ضرورت نہیں. مثالیں دیجیے جلدی جلدی. وہ بھاگا، ہاں وہ بھاگا. وہ کھایا، وہ کھایا یا وہ بیٹھا. وہ کھایا کیسا ہو سکتا ہے لازم؟ نو سر، نہیں، وہ بیٹھا. ہاں وہ بیٹھا. کھایا کیا ہے پھر ضرورت پڑے گی کسی مفعول کی اس کو کیا ہے؟ وہ فعل متعدی. وہ متعدی ہے، لیکن وہ بیٹھا، وہ کھڑا ہوا، وہ ناچا، وہ اور وہ گیا، نکلا. ایسے 50 فعل ہیں جن کو
کوئی مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ سویا، وہ اٹھا، ناما سویا، یہ ہو گیا تھا. تو اب ہم یہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی ہم ابھی انشاءاللہ اور اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے. لیکن ایک مین وجہ یہ ہے کہ اس فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے اب یہ اخرجہ ہو گیا تو وہ کیا نکالا ہے نا، اخرج الماء، اخرج النبات، ہے نا. اب یہ مجہول نہیں ہے معروف ہی، لیکن یہ نکلا، یہ نکالا. ویسے نزلہ اور انزلہ میں کیا فرق ہے؟ نزلہ یہ کون سا فعل ہے؟ فعل نزلہ کون سا ہے؟ ماضی ثلاثی مجرد. ہاں، ثلاثی مجرد ہے یہ، اور ماضی ہے. اور اس کے معنی کیا ہے؟ لفظ کیا بولے سر آپ؟ ہم؟ نہیں لفظ کیا بولے آپ؟ نزلہ. نزلہ وہ اتارا نہیں ہوتا. کیسا وہ ہوتا ہے؟ نزلہ کرو. وہ نازل ہوا، وہ نازل ہوا. نزلہ اترا، وہ اترا. وہ اترا، وہ اترا. اور اسی کو ہم اس میں مزید فیہ لیں گے تو کیا بن جائے گا؟ وہ انزلہ. انزل. انزلہ کے معنی کیا ہے؟ وہ اتارا. بس وہ اتارا. انزل القرآن، اور پھر جیسے انزل اس نے قرآن کو اتارا. اب یہ معروف بن گیا. چلیے، اس کا کافی ہم اس کے بارے میں ٹورناڈو کے باوجود بہت کچھ اس کے بارے میں کر چکے تھے. صرف یہ اعراب کا اختلاف ہے. اب اخرجہ کو ہم لیے تھے، یہ اس کا ماضی ہے، اس کا ماضی ہے، اور اس کی پوری گردان بھی ہم کرے تھے. جیسے گردان ماضی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. جیسے خرجہ کی گردان ہے ویسے ہی اخرجہ کی بھی گردان ہوگی. خرجہ، خرجہ، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجتا. ویسے جو ہے اخرجہ، اخرجہ، اخرجو، اخرجت، اخرجتا، اخرجنا، پوری گردان کمپلیٹ کر لے سکتے ہیں. یہ ہو گیا. لیکن اب جب اس کا مضارع بنائیں گے، بس یہاں پر آخری میرا تھوڑا سا آپ کو ٹچ دے رہا تھا. یہاں پر میں اجلسا، جلسا سے یہ بنائے تھے ہم. بس یہیں پر آپ کی پوری توجہ چاہیے، اور یہی میں آپ کے اس سے جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب ہے. اخرجہ میں پھر ایک بار لکھ رہا ہوں، تھوڑا سا بڑا کر کے لکھ رہا ہوں، یہ سب کو نظر آنا چاہیے. اخرجہ یہ دکھ رہا ہے سب کو؟ دکھ رہا ہے یہ اخرجہ؟ دانش یہ نظر آ رہا ہے اخرجہ ہے جو میں لکھا ہے یہاں؟ جی سر نظر آ رہا ہے. ہاں، تو اب یہ اخرجہ، اس کے اعراب پہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر یہ فا کلمہ کیا ہو گیا، اس میں جزم آیا، عین کلمے پہ زبر ہے، اور یہ پھر یہ جس عام پیٹرن ہے بالکل ماضی کا، اخرجہ. اب جب ہم اس کا مضارع بنائیں گے تو یہ الف کی بجائے مضارع کا ایک پریفکس آئے گا. یہاں کہ میں رک گیا تھا، یا تا نا جو مضارع کے پریفکس ہے، یہ یا ہے. اب فرق صرف یہی ہے کہ یہاں پر ہی یہ پیش آئے گا. اس کا مضارع جو ہوگا وہ یو سے شروع ہوگا، یا سے نہیں ہوگا. جیسے مزید فی جو ثلاثی مجرد صحیح میں جیسا صرف زبر آتا تھا، یہ یو. پھر اس کے بعد کا جو فا کلمہ کیا ہو جائے گا؟ یوق. جزم. ختم ہو جائے گا. جیسے جزم یوق. اب یہاں پر دیکھیے کہ وہ باپ
سلاسی مجرد فیہ کے جس میں عین کلمے پہ اعراب چینج ہوتے تھے وہ وہاں پر اس کا فیلڈ ختم ہو گیا. اب عین کلمے پہ وہ زبر پیش یا زیر وہ تینوں نہیں آئیں گے بلکہ صرف زیر آئے گا. وہ پیش اور زبر کبھی نہیں لے گا. یخرجو یہ ہے آپ کے سوال کا، آپ سے جو سوال کیا تھا میں اس کا جواب کہ کبھی. اب ہم صرف فی الحال ایک حرف کے اضافے کی بات کر رہے ہیں اور کسی بھی مزید فیہ کے ماضی کا جو پیٹرن ہے وہ افعلا پہ ہے. فا کلمہ جزم لیتا ہے، ماضی میں عین کلمے پہ زبر، لام کلمے پہ زبر. اور جب اس کا مضارع بنائیں گے تو ایسی صورت میں مضارع پیش لے گا اور فا کلمہ مجزوم یا سکون والا ہو جائے گا، اس پہ جزم آئے گا. اور جو عین کلمہ ہے وہ ہمیشہ زیر لے گا. اب اس پہ پیش اور زبر جیسا ثلاثی مجرد فی میں آتا تھا ویسا نہیں. یخرجو زد کلیئر نہ ہو. یہی وجہ ہے اگر کہیں آپ کو کوئی فعل جیسے یخلفو آیا تھا، اب اس میں انصار نے اسٹڈی بھی کر کے تھوڑی سی بات کیا اس کو ڈکشنری دیکھی تھی. اگر آپ یخلفو کہیں دیکھیں تو آپ کو اخلفہ کہیں ورڈ ڈکشنری میں نہیں ملے گا. اخلفہ نہیں ملے گا بلکہ خلفہ ملے گا. خلفہ کا مضارع کیا ہے؟ یخلفو ہے. یہ بالکل ثلاثی مجرد صحیح ہے اور اس کا مضارع ویسے آئے گا یخلفو ہو گیا. لیکن ہمارے پاس چونکہ وہاں پہ یخلفو آیا تھا تو اس کے معنی ہم فوری یہاں پر سمجھیں گے قرآن میں کہ یہ جو ورڈ آیا ہے اٹس ناٹ فرام ثلاثی مجرد صحیح بلکہ یہ مزید فیہ ہے. مزید فیہ میں خلفہ جو ہے جس کے معنی بالکل الگ ہوتے ہیں اور اخلفہ کے معنی بالکل الگ ہوتے ہیں. خلفہ یہ جو ہے ٹو کم ان سکسیشن، اسی سے خلیفہ نکلتا ہے جو خلفاء راشدین ہیں، یا خلیفہ کسی کو کے بعد آنا. لیکن اگر یہ مزید فی ہو جائے تو بات سے پھر جانا یا بات سے مکر جانا. اخلفہ that's the meaning changes. How the meaning changes we will also discuss those points inshallah. لیکن فی الحال آپ کے اس سوال کا جواب مل گیا کہ اخلفہ ہونے سے یخلفو بالکل اسی پیٹرن پہ ہے. اس کا جو مضارع کا پریفکس ہوگا اس کے اعراب کیا ہوں گے؟ یس پیش ہوگا. اور اس کے بعد اس کا جو فا کلمہ ہوگا اس پہ جزم آئے گا اور این کلمہ جو ہے اس میں زیر عام طور پہ مضارع میں ہوتا ہے یخرجو، وہ ساری یخلفو. بس یہ تھی بات. اب یہاں سے وہ تمام رول جو ہم ثلاثی مجرد صحیح میں پڑھ کے آئے تھے کچھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، باقی بہت ساری چیزیں وہی ہوتی ہیں. اگر آپ ثلاثی مجرد صحیح پہ پرفیکٹ ہیں، اس کا ماضی، مضارع، ماضی معروف، مضارع معروف، مضارع مجہول، ماضی مجہول، امر نہیں، اس پہ آپ اگر پورا کنٹرول رکھتے ہیں، سیکھ لیے ہیں تو یہاں پر
یہ بھی اس کے بھی پورے چیزیں ہوں گی. یہ افعلا کا ماضی معروف ہوگا، ماضی مجہول ہوگا، اور مضارع معروف ہوگا، مضارع مجہول ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اب یہ یخرج میں الف کہاں چلا گیا؟ مضارع میں الف کہاں چلے گیا؟ پیش بن گیا. پیش بن گیا، یا وہ ڈراپ ہو گیا. وہ جی ڈراپ ہو گیا، اور اس کی علامت ڈراپ ہونے کی وجہ سے یخرج آ گیا. Is this point تو clear? سر Can anyone brief me سر what یہ is? صرف سر ایک کوشچن تھا کہ یہ جو آپ نے پیٹرن بتائے کہ اس میں ہم 3 کریں گے ایک حرف کی اضافت سے، تو یہ جو رول ہے صرف وہ والے پہ اپلائی ہوگا جو افعلا لائک جو پہلے حمزہ آ رہے، یا ابھی آگے بھی ہم کریں گے دوسرے؟ تینوں پہ. ابھی اتنا آگے ایسے نہیں بھاگو، ابھی ہم بات کرتے ہیں تو فی الحال افعلا کی بات کریں. ٹھیک ٹھیک ہے. ابھی ٹھیک. جو ہے ایک کلمہ کا اضافہ اور اس کے 3 پیٹرن کی بات. 3 میں سے صرف ایک کی بات کی ہے کہ فا کلمہ سے پہلے حمزہ، فا کلمہ سے پہلے حمزہ ہے، اور اس کا مضارع جو بن رہا ہے وہ کیسے بن رہا ہے؟ پری فکس پہ پیش آئے گا، اور فا کلمہ پہ جزم، اور عین کلمہ اس کا زیر لے گا ہمیشہ. بالکل، ویری گڈ. چلیے، تو اب یہ افعلا کا ہو گیا. So, sir, any prefix, even if it is they اور سب پہ پیش آئے گا؟ اب پوری جب آپ گردان کریں گے تو ہر ایک، یا تا آنا، یہاں کہیں لکھا تھا چھوٹا سا، یہاں پر ہے یا تا آنا، جتنے بھی مضارع کے پریفکس ہیں سب کے اوپر. اب یہ اخرجہ کا، ایک بار پہلے خرجہ کا مضارع مجھے کوئی سنا دیں جلدی سے. کون سنا سکتا ہے؟ سب کو وہ یاد ہو جانا چاہیے. اب تک ہم بہت ثلاثی مجرد صحیح کی بہت پریکٹس کرے تھے، بھول گئے ہیں تو وہ دانش اس پہ کچھ یوٹیوب کے پورے ہمارے لیسنس بھی ڈال دیے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لے سکتے ہیں. ہماری جو گروپ ہے اس کے اوپر وہ پورے یوٹیوب کے، جس میں ہم ثلاثی مجرد کی گردانیں کر رہے تھے. سر میں کر دوں اگر کوئی اور نہیں کر رہا؟ ہاں کرو. اچھا کوئی اور کر لے پھر. یخرجو، یخرجانی، یخرجونا، تخرجو، تخرجانی، یخرجنا، تخرجونا، تخرجانی، تخرجنا، تخرجانی، تخرجونا، تخرجانی، تخرجانی، تخرجو، تخرجانی، رے کیسا گیا؟ تخرجو، تخرجانی، تخرجنا، اخرجو، نخرجو. اخرجو نخرج. چلو شازیہ، اس کا اب اخرجہ کا پورا مضارع کرو. شازیہ، شازیہ آر یو دیر؟ جب سے شازیہ بات کر رہے نہیں تھے. سر آج شازیہ نہیں ہے، کون بات کر رہا تھا؟ وہ حمیرہ تھی. حمیرہ تھی. اچھا، دونوں بہنوں کے آواز ایک جیسی ہے. یہ نہیں، اگر کہوں میں بتا تو کر لے گی بہت آسانی سے، وہ ٹیچر بھی ہے. اور ٹرائی کرو عائشہ. یہ عائشہ، حسین، یہ عائشہ. چلو جلدی. اخرجہ کا مضارع. جی، اخرجہ سے یخرجو، یخرجو، یخرجانی، یخرجونا، گڈ تخرجو، تخرجانی، یخرجنا، گڈ. پھر تخرجو، تخرجانی، تخرجونا، تخرجینا، تخرجانی، تخرجنا، گڈ. اخرجو، نخرجو. ویری گڈ، ویری گڈ. اب یہی ہو گیا کہ وہاں پر اپنے پوروں پہ ابھی کوئی سوال کیا تھا نا، تا آ نا، جتنے مضارع کے پریفکس ہیں سب کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ مضارع کا جو پریفکس ہے اس کے اوپر تا آ رہا ہے. ٹھیک ہے.
Is it clear up to this point? And did you get the answer why somewhere the muzare take pesh and why it takes zabar at some places? अगर ज़बर है तो फिर वो सलासी मुजर्रद सही का मुजारे है, अगर पेश है तो फिर उसका आप रूट वर्ड निकालने में माहिर हो गए। बहुत उस पर 99% लोग रूट वर्ड निकाल लेते हैं। कुरान में कोई भी वर्ड आता है, इसम भी आता है, तो उसका रूट वर्ड भी निकाल लेते हैं, और फेल भी इजाफत के साथ भी हो या मुजारे हो तो उसका भी रूट वर्ड निकाल लेते हैं। लेकिन अब अगर कहीं वो मुजारे के ऊपर ज़बर हो तो वो सलासी मुजर्रद में से है, और अगर नहीं है तो वो एक हर्फ के इजाफे वाला मजीद फी ही है, और उसमें युखरिजु। Is this clear? Can anyone, Rashida Khawar, can you repeat it? What did you learn here? अगर मज़ारे के प्रीफिक्स पर ज़बर होगा तो वो सलासी मुजर्रद है, और अगर मज़ारे के सिर्फ ज़बर ही नहीं, उसके बाद जो है वो आइन कलिमा पे ऐन कलमा जो होगा वो मजूम होगा। ऐन कलिमा मजजूम नहीं, नहीं, ऐन कलमा पेश होगा सर। फा कलमा मजजूम होगा, ऐन कलमा पेश होगा। कंफ्यूज हो राशिदा खबर। सलासी मुजर्रद फी में अच्छा फी में सर, फी में प्रीफिक्स पे पेश होगा और फा कलमा मजजूम होगा, और जो ऐन कलमा वो जेर लेगा। क्या बोला मैं? अच्छा, उस पे मजीद फी ही पे कहा ना आपने सर? नहीं, सलासी मुजर्रद फी पे बोला। सलासी मुजर्रद सही या फी? सलासी मुजर्रद से, मुजर्रद तो सही। फी के साथ आते हैं। सलासी मुजर्रद सही में क्या होता है? ऐन कलिमे पे सर ऐन कलमे के इराब चेंज नहीं होते मुजर्रद सही में, तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। कंफ्यूज मत होइए, आराम से सुकून से जवाब दीजिए। ऐन कलमे के इराब चेंज होते हैं। हाँ, चेंज होते हैं। क्या क्या आता है? तब उसमें जेर, जबर और पेश आएगा। और अगर मजीद फी ही हो तो फी है तो उसमें मतलब फे कलमे पे जज़म हो जाएगा और ऐन कलमा जेर ले लेगा। वेरी गुड। कोई एक और इसको रिपीट कर दें। खाली अफला की बात चल रही थी, अभी हम दूसरे की तरफ चले जाएंगे। मैं बता दूं? बता दो। वैसे तो खैर तुम परसों भी अच्छे ही बता दिए थे, माशाल्लाह। हाँ, खैर बोलो जी। हम लोग अभी जो है अब तक जो करे थे सलासी मुजर्रद सही, उसके 6 बाब होते हैं। 6 बाब में जो है माजी से मुजारे में जब बनता है तो वो टेंस चेंज होता है, तो आइन कलमे की हरकत या तो जेर, जबर या पेश लेती है, वो पढ़े थे। अब ये जो कर रहे हैं इसमें एक स्टेप आगे जाके हम इसमें सलासी मजीद फी ही, इसके भी जो है अभी जो हम कर रहे हैं पहले 3 उसमें जो है अलग अलग 3 किस्म के डिफरेंट अफाल करे, जिसमें एक जो है या तो फे कलमे से पहले हमजा आता है, या फे और ऐन कलमे के बीच में अलिफ आता है, या फिर ऐन कलिमा डबल हो जाता है। इसमें हम पहला जो फे कलमे से पहले अलिफ आता है उसके माजी से मुजारे बनने में जो डिफरेंस आता है वो देख रहे हैं कि जो प्रीफिक्स है या जो है वो यू हो जाएगा, पेश ले लेगा, और फे कलिमा तो उसमें भी जज़म लेता, इसमें भी जज़म लेता, लेकिन ऐन कलिमा जो है उसमें 3 अलग अलग किस्म के थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जेर लेगा। बाकी जी वो जो लाम कलिमा है वो जैसे मुजर्रद में था वैसे ही होगा।
ہو گیا. اس پہ ایک بار خود بھی غور کر لیں. چلیے ناؤ لیٹ اس کم ٹو دا سیکنڈ پیٹرن. سیکنڈ پیٹرن اس کی مثال ہم یہاں پر لیتے ہیں. قاتل. یس اس کی ایک عام مثال جیسے ہم لیتے ہیں یہ دس ون وی آر ڈوئنگ ناؤ. فعلا ایک تو روٹ ورڈ ہے فعلا اور یہ مجرد فی ہو گیا. اس میں مزید فی کا پیٹرن کیا ہے بولیے؟ فا اور عین کلمے میں الف کا اضافہ ہے. فا اور عین کلمے کے بیچ میں الف کا اضافہ ہے. اس کے اور بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں. اس میں سے ہم عام طور پہ آسان ترین جو اب تک ہم ہزاروں بار کر چکے ہیں اس کو ہم لیں گے. فعلا پہ قتل اور مزید فی قاتل. قاتل. اب اس کا پورا قتل واٹ از دا ڈفرنس ناؤ؟ ڈفرنس معنی بالکل بدل جا رہے ہیں. واٹ از دا وہ ڈفرنس؟ قتل کیا. یہ قتل قتل وہ کرنا ہے، وہ مار ڈالا کسی کو. جی وہ قتل قتل کرنا. کیا ہاں اور اور یہاں پر قاتل وہ قاتل لڑائی کیا. وہ لڑائی کیا. لڑائی کیا. The difference of me just because of this extension. قاتل کا پوری گردان ہر ایک کوئی کر سکتا ہے، نہیں بھی ہے تو ریوائز کر لینا، وہ ہمارا کام نہیں ہے. Now قاتل how can we اس کا ماضی اور مضارع. ماضی کوئی بھی بول سکتا ہے، ماضی میں سبھی پرفیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں. چلیے آپ فراخ عزیز کا ماضی قاتل قاتلا قاتلا قاتلو ویری گڈ. ہاں قاتلت قاتل قتلو نہیں، یہ حریف یہاں پر ہمیشہ باقی رہے گا. قاتل قاتلا قاتلا قاتلو. تو یہ قاتلت قاتلتا گڈ. قاتلنا. ویری گڈ ویری گڈ. چلیے بس یہ تھرڈ پرسن یہ تک کریں گے، باقی آپ خود ایک بار پریکٹس کر لینا. اب اس کا ہم کو ماضی اس کا مضارع کرنا ہے. اس کا مضارع کرنا ہے. کون کرے گا؟ سر وہ سیم ہی ہوگا. یقتلو یقتلو. یس. یقتلو. اس کا مضارع بتاؤ. سر مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ انصار. او جی جی. قاتلا یقتلو. اور پھر قتل کا کیا ہوگا؟ یقتلو. یقتلو. قاتلو ہوگا سر اس کا. یقاتلو. کیا بولے انصار؟ پھر ایک بار جلدی کرو تھوڑا سا. جی. قاتل قاتلا یقتلو. نہیں بابا، ابھی اس کا مظاہرے کرے اور ہم بولے کہ اس میں پریفکس پہ کیا آتا اور پھر عین کلمہ کیا ہوتا ہے. دو ہی اصول تو بتایا ہمیں. ایک اچھا یقتلو.
हाँ बस इतना छोटा सा रूल याद रख लो, एक फा कलीमा है, सॉरी नहीं, फा कलीमा नहीं बल्कि मुजारे का प्रीफिक्स, जी मुजारे तो वही का युक्तिलु होगा ना, युखरिजु के कैसा जैसा। होगा, युक्तिलु कैसा होगा, फिर इसमें और फिर खतला में फर्क ही नहीं होगा ना। अगर सही जो है, सही है। अगर आप खतला का मुजारे बनाएंगे तो वो यक़तुलु होगा, यू तो नहीं होगा, यक़तुलु होगा, लेकिन जी ये खातला है, ये खातला है, तो इसका मुजारे में क्या होगा, अच्छा, अलिफ युकातिला, युकातिल, युका जी जी, यस युकातिलु, 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 ये हो गया युकातिलु, ये डिफरेंस हो गया है ना। वो लड़ा और वो लड़ता है, ये वो लड़ता है, युकातिलु। अब बाकी के पूरे माजी के थर्ड पर्सन के करिए, पूरे छह करिए, युकातिलु, युकातिलु, युकातिलानी, हम्म युकातिलूना, हम्म तुकातिलु, तुकातिलानी, युक माजी के छह, हाँ वही युकातिलु, कर रहा हूँ ना, युकातिलु, युकातिलानी, युकातिलूना, तुकातिलु, तुकातिलानी, युक युक्तिलना। फिर यहाँ के अलीफ को ड्रॉप कर दे रहे हैं, अच्छा, युकातिलना, हाँ युकातिलना, ये अलीफ हर जगह युकातिलना, यहाँ पर बाकी रहेगा, जी जी जी, ये अलीफ हर युकातिलना, जगह बाकी रहेगा, दैट इज द डिफरेंस। और इसको जी अगर फिर आप अगर यू भी कर देते हैं तो पहले तो होता ही नहीं, बिल्कुल गलत, तो उसकी गर्दन हो जाएगी, वो या के साथ ही आएगा, यक़ातिलानी, यक़ातिलूना, यक़तुलना, सॉरी खतला आ गया था, वही आ गया ना। अब ये मुजारे में ये अलीफ को हमेशा आप प्रोनाउंस करेंगे, जी युकातिलु, युकातुलानी, युकातिलानी, युकातिलूना, दो ही चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। मुजारे का प्रीफिक्स वो मरफू होगा और उसका जो रूट वर्ड में ऐन कलिमा है, ऐन कलिमा ज़ेर लेगा, ज़ेर लेगा। सर फे कलमे पे भी इसमें भी जज़म ही आ रहा है, जज़म ही आएगा वो तो, क्योंकि वो प्रोनाउंस करना फिर मुश्किल हो रहा है, लग रहा है कि ब्रेक हो रहा है, यू का लग रहा है सेपरेट है। इसमें फे कलिमे पे जज़म नहीं आ रहा है ना, नहीं ये नहीं, यही पूछ रही हूँ कि नहीं आ रहा नहीं आ रहा है बिल्कुल, वरना फिर वही हो जाएगा, युक़तिलु हो जाएगा। चलिए, देन दिस इज द सेकेंड फॉर्म, बात वही है। अब ये थर्ड पैटर्न है, इसकी कोई मिसाल, फ़अल, फ़अल, कज़्ज़बा, वेरी गुड। चलिए इसको यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये फ़ ला, ये माजी मुजर्रद सही है और इसमें इजाफत हुई फ़अल, 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 ये फ़अल। उसी तरह से क ज़ ब, और फिर इसमें हम क्या करें, कज़्ज़बा। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मीनिंग? कज़्ज़बा वो झूठ बोला, कज़्ज़बा वो झुटलाया। यानी वो ये मेंटल इन्वॉल्वमेंट है, किसी की बात को झूठ करार देना या उसको नहीं मानना। झुटलाने के माने क्या है कि उसको नहीं मानना, कज़्ज़बर रसूल है ना, वो रसूल की बातों को झुटलाए लोग, कज़्ज़बा। चलिए इसका मुज़ारे अब और कोई दूसरा कौन बता सकता है, इसके 3 6 थर्ड पर्सन के करें,
उसी तरह से पूरे बनेंगे। कज़बा तो सब कर सकते हैं माजी में, कज़बा युकज़्ज़िबु, पूरा माजी के 6 मुझे बताइए जल्दी से। मैं बोलूं? हाँ, कज़्ज़बा, कज़्ज़बा, कज़्ज़बू, कज़्ज़बत, कौन है ये? कज़्ज़बता, मैं तज़ीन, तज़ीन है। किसका कर रहे हैं आप? कज़्ज़बा के, हाँ, कज़बा का मुज़ारे बोलिए क्या है? पहले शुरू कज़्ज़बा, से सुकून से बोलिए। कज़्ज़बा, कज़्ज़बा, आप मुज़ारे कर रहे हैं, अच्छा, या माजी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? माजी, माजी तो आशा खैर कर दो, माजी कर दो एक बार। कज़्ज़बा, कज़्ज़बा, कज़्ज़बू, हम्म, कज़्ज़बत, कज़्ज़बता, कज़्ज़बना, गुड। अब इसका मुज़ारे भी करो। यक, यकज़िबू, नहीं नहीं, इतना हम भेजा जब से अपना सर्व कर रहे हैं, उसके बावजूद आप यक बोलेंगे। युकज़्ज़बू, हाँ, क्या बोले? फिर बोलो। युकज़्ज़ब, युकज़्ज़बू, हाँ, ये क्या हो जाएगा? ये हमेशा यू लेगा, इसलिए कि मजीद फी है। यू कज, यू कज, पहला जे जो है वो साइलेंट है, जज़म है, और उसके बाद जो रूट वर्ड का कज़बा है वो जेर है। यू कज, यू कज, यू युकज़्ज़बू, कज जी, एन कलिमा जे 2 जी, बार आ रहा जी, है, इसीलिए पहला जो जे आ रहा है वो वो जज़म के जज़, साथ है। यू कज, यू कज, यू कज, और फिर जो एन कलिमा जे है वो ज़बर आ रहा है, जिसको हमेशा कैसे पढ़ेंगे? यू कज जीबू, युकज़्ज़िबू, जीबू। युकज़्ज़िबानी, हम्म, युकज़्ज़िबूना, गुड। तुकज़्ज़िबू, युकज़्ज़िबानी, युकज़्ज़िबना, फिर एक बार बोलो, तुकज़्ज़, फिर एक बार बोलो, मैं सुना नहीं गौर से। फिर एक बार बोलो। युकज़्ज़िबू, शाबाश। युकज़्ज़िबानी, हम्म, युकज़्ज़िबना, युकज, तुक, हाँ, तुकज़्ज़िबू, युकज़्ज़िबानी। नहीं नहीं, इसमें थर्ड पर्सन फेमिनाइन कर रहे हैं ना? हाँ तो ये तो युकज़्ज़िबानी रहेगा ना, दोनों दोनों भी। सेकंड थर्ड फेमिनाइन में क्या होगा? फर्स्ट सिंगुलर जो है सो तुकज़्ज़िबू, हाँ, तो कज़िबू। तुकज़्ज़िबू, युकज़्ज़िबानी। अरे फिर यू कैसा हो गया? मुजारे फेमिनाइन का डुअल वही होता है जो मैस्कुलाइन का डुअल होता है। तुकज़्ज़िबानी, तुकज़्ज़िबना, युकज़िबना, युकज़िबना, ओ सॉरी, युकज़्ज़िब, युकज़िबना है वहाँ, तो टे नहीं आता फेमिनाइन। युकज़िबना, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए। अब वो जो मैं सवाल किया था उसका जवाब मिल गया आपको अच्छी तरह से? Is it, did you get the answer why? जी सर, जी सर। सर हम लोग वहां तक तो पहुंच गए थे कि जहाँ पे एक मजीद फी ही होगा, उसमें पेश आएगा प्रीफिक्स पे, लेकिन जो फा कलिमे पे जेर आता है वो हम मिस कर गए थे, तो ये अब क्लियर हो गया। हाँ, फा कलिमे पे जेर आता है। एन कलिमे पे जेर आता है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, एक ये टेबल है, इसमें अब भी और रमज़ान में आपको थोड़ा सा काम है इसके। ये आपको कुरान में बहुत अहम तरीन बात है, इसलिए कि कहीं आप डिक्शनरी उठा के कज़्ज़बा देखेंगे, उम्र भर नहीं मिलेगा, या फिर जो है खा तला आप डिक्शनरी में तलाश करेंगे, कहीं नहीं मिलेगा। पूरी कोई भी अरबी की डिक्शनरी हो
تو وہ صرف روٹ ورڈ میں ہی یہ مزید فی مضارع کیسے بنتے ہیں اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں. بٹ there is no dictionary of Arabic in the world that will give you the meaning of kazzaba. Only if you want to refer the meaning of kazzaba, you have to find out kazaba. Kazaba. اسی میں آپ کو ساری چیزیں ہیں. اس میں مزید فی کیسے بنے گا, اس کا مضارع کیسے بنے گا, اور پھر ماضی کیا ہوگا, اس کے مضارع کیسے بنیں گے, اس کا تمام تفصیل آپ کو ڈکشنری میں. دیٹ از دا امپورٹنس آف روٹ ورڈ. دیر از نو ڈکشنری, چاہے آپ کسی بھی ڈکشنری کو لے لیں, الخاموس لے لیں, یا کہ انگریزی میں ڈکشنری ہے, آن لائن ڈکشنری ہے, تو کہیں بھی آپ کو مزید فی ہی کا لفظ آپ تلاش کریں گے, یو ول نیور گیٹ اٹ. It will not be there. But where will you find it? In the root word. آپ کو کذبہ میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کتنے شیپ ہیں جس میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں. اوکے, تو اب ہم یہاں پر تھوڑی سی پریکٹس کریں گے. یہ پہلا جو تھا وہ کیا تھا, فعلا کا مزید فی کیا تھا, افعلا. افعلا تھا. افعلا تھا نہیں, اس کو میں کینسل کر رہا ہوں, بلکہ سوری, یہ مزید فی اور یہ فعل اور یہ ماضی معروف, ماضی مجہول, مضارع معروف, مضارع مجہول, امر, یا ایک اور کالم ہونا چاہیے, امر نہیں, امر نہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہم ثلاثی مجرد میں یہ سب کام کر رہے تھے. ثلاثی مجرد میں یہ سب کام کرتے ہیں. ہر فعل کا ایک روٹ ورڈ ہے, وہ ہم یہاں پر لیں گے, ہے نا. یہ پیٹرن یہاں پر ہم لے لیں گے. افعلا اگر یہاں لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ فعل ہے, یہ فعل کون سا ہے, یہ بہت باریک ہو گیا, ثلاثی مزید فی. یہ تو اس کو بڑا کرنا چاہ رہا ہوں, نہیں ہو رہا ہے. ثلاثی مزید فی فعل ہے. اس کا ماضی معروف کیا ہوگا, ماضی مجہول کیا ہوگا, مضارع معروف کیا ہوگا, اور مضارع مجہول کیا ہوگا. اب یہ افعلا یہاں پر ہم لیے تھے. میں اس میں آپ کو کچھ افعال دے رہا ہوں, سکون سے اس کو آپ ٹائم نکالیے اور کرنے کی کوشش کیجئے جہاں تک آپ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اس میں کافی اچھی پریکٹس ہو جائے گی. سر ہم نے مجہول کا تو ابھی پیٹرن نہیں دیکھا کہ مزید فی ابھی ذرا ایک سیکنڈ ہے. ارے سر آپ کو پتا ہے میں جلد باز ہوں, انسان بڑا جلد باز ہے, وہ مجھ پہ جاتا ہے. میں نکالوں گا تمہارے اندر سے جلد بازی. ابھی میں اسی واسطے اس کو اتنا نہیں بتایا ابھی کہ اب جہاں پر کوئی چیز بتانے والی ہوتی ہے, سمجھانے والی ہوتی ہے, وہ سمجھانا. جہاں پر کوئی چیز روٹین کی ہوتی ہے وہ آپ خود کر لے سکتے ہیں, لیکن میں ہنٹ ضرور دوں گا آپ کو. ابھی اسی لیے کچھ بھی نہیں بتایا میں. اب یہاں پر جو ہے کچھ میں آپ کو افعلا والے دے رہا ہوں. یہ اجلسا, ایسے ایک ٹیبل بنا لیجئے, اجلسا.
اور اس کا یہ اجلسا تو ادھر آئے گا نا، مزید فی کے نیچے آئے گا، وہی فعل تو اس کا جلسا آئے گا. اچھا صحیح ہے، یہاں پر جلسہ آئے گا. یہاں پر آئے گا ماضی معروف اجلسہ. ٹھیک ہے، اجلسہ. پھر اس کے ڈفرنس آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے. جلسہ سے فعل وہی آ رہا نا، جلسہ نہیں، یہ جلسہ یہاں آئے گا اور یہاں پر کیا آئے گا، ہمارا جو پیٹرن آئے گا اجلسہ، یعنی افعلا، جس کی ہم جی پہلا جی اس کی اب یہ افعلا کے تعلق سے یہ جلسہ یہاں پر آئے گا. یہاں میں اجلسہ لکھا تھا، یہ جلسہ آئے گا. اس کا ماضی معروف یہ ہے، اور اس کے بارے میں ہم کو یہ اس کا ماضی مجہول اور مضارع معروف، مضارع مجہول، اور پھر یہ امر نہیں. اجلسہ اسی میں آئے گا. اور یہاں پر آئے گا حرقہ. حرقہ کے معنی حرقہ چلانا. نے جلایا. پھر غلط معنی دیتا تو سب مجھے اچھا نہیں لگتا. ہمیشہ روٹ ورڈ کے معنی میں اس میں ایک سبجیکٹ بھی ہوگا، اور پھر وہ بات ہمیشہ خالی جلانا نہیں ہوتا. حرقن جو ہوگا وہ مصدر ہوگا، اس کے معنی جلانا. حرقہ کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ جلایا. وہ جلایا نہیں، جلا، وہ جلا. حرقہ. اب اس کے اندر مزید فیہ احرقہ. وہ جلایا. ہاں یہ سر اس کے معنی میں نظرہ بھی آئے گا اس میں. ہاں نظرہ انظرہ نظرہ بھی ہوگا. ذرا بھی آپ بہت سے قرآن میں جب پڑھیں گے آپ، جی سر، سورہ کہف میں اتنے سارے ہیں. بہت جگہ ہے. حضرہ، حضرہ، وہ حاضر ہوا. یا پیش کیا. نہیں، حضرہ حضر الموت وہ تو دوسرا زے سے آتا ہے. یہ تو حضرہ وہ حاضر ہوا. اور احضرہ وہ حاضر کیا. حاضر کیا. احضرہ، احضرہ. اور دبرہ، دبرہ. دبرہ مانے وہ پلٹا، پلٹنا. دبرن، دبرن پلٹنا. دبرہ وہ پلٹا. ادبرہ میننگ وہ پلٹایا. وہ پلٹایا. کتنے ہوئے یہ؟ 1 2 3 4. ایک اور لے لیتے ہیں کوئی. سر نظرہ ہے نا میرا، ڈرانا، وہ ڈرایا. اور ذہبہ، ذہبہ کیا معنی ہے؟ وہ نکلا. نکلا یا گیا. گیا. ذهبت الى المسجد. اذهب وہ گیا. وہ لے گیا. کیا ہوگا؟ اس نے وہ لے گیا. اذهب الابصار. اذهب کسی چیز کو کوئی چیز لے جانا، یہ وہ گیا اور وہ لے گیا. وہ لے گیا.
یہ اس میں تھوڑی سی آپ اس کی پریکٹس کر لیں گے، اس میں آپ کو فعل ماضی کی بھی پریکٹس ہو جائے گی اگر یہ کریں گے، اور اس کا یہ جو مزید فی ہے اس کا ماضی معروف، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، دونوں میں تقریباً وہی طریقہ ہے جو ماضی مزید فی مجرد کا جو ہے ثلاثی مجرد کا وہی مزید فی کا بھی ہے۔ اور اب ہم اس کا ماضی مجہول کر چکے ہیں، ماضی مجہول ہم سیکھ چکے ہیں، کیا ہے وہ؟ کیا ہوگا؟ نہیں ماضی مجہول نہیں سیکھے ہم شاید۔ جلسہ کا کیا ہے؟ مجہول۔ لسو لسا اصولاً تو اس کا کچھ بھی مجہول نہیں بن سکتا، اس لیے کہ فعل لازم کا مجہول نہیں بنتا۔ کتبہ اگر آپ کہیں گے، کتبہ کس قسم کا فعل ہے؟ لازم ہے، لازم ہے یا متعدی ہے؟ اس نے لکھا لازم سر، یہ متعدی کتابہ اس ہے نے یا لکھا، لازم کیا ہے؟ لکھا سر؟ متعدی ہے، متعدی یہ ہے۔ متعدی ہے، اسی کا مجہول بنتا ہے۔ یہ مجہول کیسے بنے گا؟ کتبہ، یس، اس میں یہاں پیش آئے گا اور یہ کتبہ عین کلمے پہ زیر آئے گا، کتبہ۔ ویسے یہ کتبہ بنانا ہے تو جلسہ جلسہ ہوگا، لیکن اٹس ناٹ دا پراپر وے، اس کا مجہول نہیں۔ لیکن یہ چونکہ ہم مزید فی ہی کر کے اس کو لازم سے متعدی کر دیے، اس لیے اس کا مضارع بنے گا۔ اب وہ اسی طرح سے بنے گا جیسے کتبہ سے کتبہ بنا۔ کیسے بنے گا؟ اجلسا۔ ویری گڈ، اس کا بنے گا، لیکن اس کا نہیں بنے گا۔ یہ جتنے بھی ہیں یہ سب فعل لازم ہیں، فعل لازم کا مجہول نہیں بنتا۔ اب بنا بھی تو صرف آپ خضیرہ بول سکتے ہیں، لیکن وہ اٹس ناٹ کریکٹ۔ ذہیبہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اٹس ناٹ کریکٹ۔ لیکن اب ہم چونکہ لازم سے متعدی اس کو متعدی بنا دیے تو اس کا مضارع بنے گا اجلسا۔ اجلسا۔ اب حمیرہ، اب تمہارا کو ایک اصول معلوم ہے، اب وہ اصول وہی رہے گا، یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جب مضارع کا مجہول آپ بنائیں گے تو یہ کیا فرق ہو جائے گا؟ وہ اپنی جگہ، ہاں جی، مضارع کا مجہول ہاں اس میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے نصرہ، نصیرہ، ینصرو، تو وہی کا وہی بن گیا، وہ تو جو ہوتا ہے مضارع کا مجہول دو ینصرو۔ اب کیا تبدیلی کیا آ رہی ہے؟ عین کلمہ پہ زبر آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے، جبکہ یا اجلسو ماضی ساری مضارع معروف ہو گیا۔ اب مضارع مجہول میں کیا ہوگا؟ یہ جو اس کا عین کلمہ پہ زیر ہے وہ کیا ہوگا؟ جیسے عام طریقہ ہے مجہول بنانے کا، وہ کیا ہو جائے گا؟ کلمے پہ یجلسو زبر آ جائے گا، نہیں یجلسو، جی، یہ اگر عین زیر کلمہ ہے پہ زبر تو آئے یہ ماضی ہے، یجلسو اگر ہو گیا تو وہ مجہول بن گیا۔ یہ مجہول بن گیا۔ ٹھیک، اور اس کا امر
वही तरीके से बनेगा, लेकिन चूंकि जलसा है तो इसमें अलीफ आप लगाते थे, क्या बनाते थे इसका मुजारिक, इसका अमर कैसे एज बनाते? एजलिस। इजलिस कहते थे, लेकिन हम्म, यहाँ पर अलीफ है तो इसमें कुछ फर्क होना चाहिए, तो जलिस, जलिस। जलिस खाली, इसमें ये अलीफ ड्राफ होके जलिस, और उसका अमर नहीं, ला ला यजलिस ला 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 हमेशा या नहीं आता अमर में, ला अमर से बन तजलिस तजलिस, ला। ला तजलिस। ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये 5 आपको फेल दिया में, खुद भी गौर करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक दूसरा काम के ऐसे कुछ शीट्स बना ले और अजलसा की पूरी गर्दान भी करें इसी तरह से। सिर्फ अमर में सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल का ही या डुअल का सेकंड पर्सन के ही अमर बनते हैं, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के नहीं बनते। यहाँ तक तो पूरे जितने 14 के गर्दान है वो होगी, माजी मजहूल, माजी मारूफ, मुजारे मजहूल। अब समझ में आया? मुजारे नहीं बताए, सिर्फ यहाँ पर ये अलिफ ड्रॉप हो जाएगा, जस्ट टू मेक द डिफरेंस बिटवीन जलसा का इजलिस था उस, लेकिन चूंकि ये अजलसा है तो ये अलिफ सिर्फ ड्रॉप हो जाएगा जलिस। ठीक है, ये थोड़ा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है ये तो सर सहाबा का ज़हिब हो जाएगा, ज़हिब, ज़हिब, बिल्कुल, ला तज़हिब। ठीक है। ज़हिब। अब यहाँ पर सेकंड क्या था हमारा? मजीद फीही खरखा खरख फाला, खरख फाला था। ओ फाला फाला खातला। इसमें जो है इसमें कुछ वर्ब हम ले लेते हैं। ये बरका, बरका माने बिल्कुल डिफरेंस होते हैं। ये भी एक लेसन बाकी है, वो मैं हर एक में किन किन मानों में ये तब्दीलियां आती हैं, किस किस तरह से मजीद फी में तब्दीलियां आती हैं, वो एक अहम काम है जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इंशाअल्लाह, दैट इज़ ऑन मंडे। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक कुछ वर्ब दे रहा हूँ, सुकून से पूरा महीना है, कल परसों 1-2 दिन में करना नहीं है, आप इत्मीनान से इस पर गौर करें। लेकिन अब जो मंडे में काम करूँगा वो ये कि व्हाट आर दीज चेंज, ये मजीद फी से कितनी किस्म की तब्दीलियां मानों में आती हैं, कितने किस्म की तब्दीलियां मानों में आती हैं, वो हम मंडे, दैट विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन। ये बरका और बारका, बरका के माने तोड़ने के हैं, बारका मुबारकबाद देना, ब्लेसिंग के माने बारका। ये बरका माने तोड़ने के माने हैं, बारका मुबारकबाद देना। जदला, ये तो वर्ड पड़ा हुआ है, जदला युजादिलूना, ये जदला क्या है? ये कातला और जदला में क्या फर्क है? जिदाल करना लड़ाई है, जिदाल ये भी। लड़ाई, बातों से, जी बहस, जी गुफ्तगू, जी, लड़ाई। और फिर वो लड़ाई किया, हाँ, और ये जादला, वो लड़ाया ये किसी और को। वो लड़ाया, जादला। और जमा,
वो जमा किया, वो जमा किया और वो जमा हुआ, वो जमा हुआ और जामा, वो जमा किया, वो जमा किया, ठीक है। और हरबा, हरबा सर ये तीनों भी कैसे थे? लड़ाई लेना होता सब है सब अल्लाह लड़ाई के ताला वो खातला, जादला और हरबा। हरबा, ये सब लेकिन अलग अलग किस्म के लड़ाइयाँ हैं। जी ये हर्ब हर्ब जंग का, एक्सक्यूज मी सर, जंग, ये हराबा जंगी लड़ाई है। ये जंग वो जंग किया और वो लड़ाई किया हरबा। सर ये तो सूरह बकरा में जो हमने पढ़ा था उस पे बै के मामले में कि अल्लाह से फिर तुम लड़ाई। हरब के लिए तैयार हो जाओ। और एक अभी हम ये क्लास पढ़ते हुए ये 1 2 3 4 और एक लास्ट 5वां, वो जो ला युखलिफ कतला अल्लाह किए थे, कतला खलफा, खलफा ये दोनों तरीक़ों से आते हैं। खलफा जो है टू सक्सीड, टू पीछे आना, लेकिन खालफा इसमें भी आएगा, खलफा में भी आता है। खालफा, ये खालफा के माने मुखालिफत करना, यानी उसके खिलाफ काम करना, खालफा। ये अफ़अला के बहुत आखिर में परसों की क्लास में एक बहुत अहम काम हम करेंगे कि वाई दिस, वाई में सबसे पहले एक सवाल यहाँ पर ये किया था कि वाई, ये दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आंसर, वाई दिस सलासी मजीद फी। हम ये तीनों के बारे में, इसमें कोई एक किस्म से माने चेंज नहीं होते, कोई एक किस्म से, बाज़ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड बन जाते हैं, बाज़ उसी के अंदर मानों में इजाफा होता है। वो हम बहुत तफसील से इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन दैट विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू। और नेक्स्ट वीक के 2 क्लास जो है वो रमज़ान से पहले के आखिरी क्लासेस होंगे। देन वी विल एंजॉय रमज़ान हॉलीडेज, प्रिपरेशन फॉर रमज़ान, a couple of days, and then inshallah hayat rahi, after the 6 days of Shawwal we will restart our class. लेकिन इस दौरान में थोड़ा सा मसरूफ़ रहेंगे, और वो ये कि पहले जितने सूरह हम करेंगे उसका प्रोविज़न भी कर लेंगे। और ये मज़ीद फ़ी, ये मज़ीद फ़ी में जब आप मानों में क्या तब्दीली होती है, किस किस किस्म से होती है, ये सीख लेंगे तो ये हमारा जो मेन मकसद है वो पूरा होगा। ये टेबल भी सर ये जो आपने अजलसा का जो किया है, मज़ारे मारूफ किया है, तो ये इसमें अलिफ क्यों लगाया है या की जगह? क्या क्या युजलिसु होना चाहिए ना, उजलिसु, मज़ारे मारूफ में आपने लिखा है माजी, उजलिस। माजी में कोई देखिए तब्दीली नहीं होती, उन्हें रहेंगे बाकी। मुजारे में, मज़ारे मुजारे में मज़ारे पहले लिखा मारूफ था, लेकिन ये या है, पहले अलिफ नहीं लिखा, युजलिसु था। ये लिखने और में, ये लिखने में और मज़ारे मारूफ भी जो है वो भी तो युजलिसु ही होगा, इसमें भी अलिफ नहीं होगा। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जी। युजलिसु सही है। अजलसा युजलिसु, इसका माजी मजहूल नहीं बना रहे, युजलिसु सही है, बिल्कुल यू आर राइट, युजलिसु। और उसका मजहूल युजलसु, युजलसु, जलिस ला तजलिस। चलिए इसको एक बार देख लीजिए,
اگر وقت رہا تو ایک بار پھر اس کا انشاءاللہ ریویژن کریں گے، اور اس کو تھوڑا سا وہ بھی کرنا پڑے گا، اور ذرا فیئر اس کا یہ اسپریڈ شیٹ بنانا پڑے گا. میں اس کو لاسٹ مومنٹ میں ٹائپ کرنا چاہ رہا تھا، but it's taking a lot of time. So inshallah, so Monday we will do a class and in which we will learn why this mazid fihi, in how many ways the meaning are changed. اگرچہ کہ وہ گرامر بھی دیتا ہے، سوری ڈکشنری بھی ہم کو وہ معنی دیتی ہے، لیکن ایک براڈ طریقے سے ہم سیکھیں گے کہ مزید فیہی سے معنی کیسے کیسے تبدیل ہوتے ہیں. وہ جو ثلاثی مجرد فیہی جو کام نہیں کر سکتا وہ فعل میں مزید فیہی کرتا ہے. So 1 or 2 classes we will do grammar and then there will be holidays inshallah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اور کہ یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اسے قبول فرمائیے، اس کو فہم عطا فرمائیے اور دلچسپی عطا فرمائیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It's okay? جی سر، ویری اوکے.